یہ IMF کے مفادات کا تحفظ کر رہے ہیں اور عوام کا خون نچوڑ رہے ہیں۔ عوام کی بالکل کوئی فکر نہیں ہے۔ عمران خان کی کہی بات بالکل سچ ثابت ہو گئی ہے۔ ایران اور امریکہ پھر بپھر گئے ہیں، ایک دوسرے پر تابڑ توڑ حملے کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقیقت ٹی وی شو میں خوش آمدید۔ ناظرین، پہلے انٹرنیشنل لیول پہ بات کر لیتے ہیں۔ سیز فائر کے بعد ابنائے ہرمز ابنائے مندب کو لے کر ایران اور امریکہ کے درمیان پس پردہ حقائق کے مطابق جو ایک معاہدے کے قریب پہنچے ہوئے تھے دونوں ممالک، مذاکرات چل رہے تھے۔ مذاکرات میں ثالثی کا کردار پاکستان نے پہلے کردار ادا کیا۔ اس کے بعد اب یہ تھا کہ دونوں ممالک براہ راست ایک دوسرے کے ساتھ مذاکرات کر رہے تھے اور دونوں کی تجاویز ایک دوسرے کے ساتھ شیئر بھی ہو رہی تھیں۔ ایران نے اپنے جو نکات تھے، جو اپنی شرائط تھی، وہ امریکہ کو پہنچائیں۔ اسی طرح امریکہ کے جو نکات تھے، جو شرائط تھی معاہدے کے لیے، امن کے لیے، وہ ایران کے پاس پہنچی۔ لیکن دونوں ممالک نے جو شرائط ایک دوسرے کے سامنے آئی، ان کو بغور مشاہدہ کرنے کے بعد دونوں کو یہ بات بالکل باور کرا دی گئی ثالث ملک کے ذریعے کہ اگر اب ایران نے سیز فائر کی خلاف ورزی کی تو اس پر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہہ دیا کہ ہم بہت بڑا اٹیک کریں گے اور اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے۔ لیکن ایران نے بھی بالکل دو ٹوک الفاظ میں یہ باور کرا دیا کہ ایران تو بالکل سنبھلا ہوا ہے۔ ایران کی جو ذخیرہ تھا، جو ایران کے پاس جو اس کی ٹیکنالوجی ہے، جو اس کے پاس اس کا بارود، گولہ، میزائل، ڈرونز وغیرہ، جو بھی اس کے پاس ایسٹس ہیں، وہ بالکل محفوظ ہیں۔ اور ان کی جو کیپیسٹی ہے وہ اگر امریکہ اس کو جو رپورٹ ملی ہے کہ وہ 25% رہ گیا، تو یہ امریکن رپورٹ کے مطابق ان کی غلط فہمی ہے۔ اور ایران نے یہ بتا دیا ہے کہ اب اس کی جو کیپیسٹی ہے وہ پہلے سے بڑھ چکی ہے اور وہ 120 سے بھی 25% زیادہ ہو گئی ہے۔ تو اس چیز کو لے کر اب امریکہ نے یہ دیکھا کہ اب ایران ہاتھ نہیں آ رہا، تو اس نے پہلے تو ناکہ بندی کی۔ ناکہ بندی کرنے کے بعد اس نے اپنے جہاز وہاں پہ پہنچانے شروع کر دیے، بحری بیڑے وہاں پہ پہنچنے شروع ہو گئے اور ایران کو معاشی طور پر کمزور کرنے کے لیے معاشی پابندیاں مزید سخت کر دیں اور جو تجارتی جہاز تھے ان کو روکنا شروع کر دیا۔ لیکن ایران نے جب امریکہ سے کہا کہ آپ یہ ساری چیزیں بند کریں، اگر تو مذاکرات کو کامیاب بنانا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آبنائے ہرمز کو آپ بالکل جو ناکہ بندی کی ہوئی ہے وہ ختم کر دیں۔ اگر وہ ختم کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ مذاکرات کو کیسے شروع کرنا ہے۔ لیکن امریکہ اس بات پہ اڑا ہوا تھا کہ اگر آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی ختم کرتے ہیں تو پھر ایران تو بالکل ہی سیف ہو جائے گا۔ لیکن امریکہ یہ نہیں چاہ رہا تھا اور امریکہ نے یہ سوچا کہ ناکہ بندی بھی رہے گی اور مذاکرات بھی چلتے رہیں گے۔ لیکن ایران کو یہ چیز پسند نہیں تھی۔ اسی دوران امریکہ نے پھر ایک شیطانی کی، بڑی خبیث حرکت کی۔ انہوں نے جو ایران کے ابنائے ہرمز میں جو ان کی کشتیاں تھیں، جو ان کے جہاز تھے، جو تجارتی مواد لے کر ایران کو واپسی جا رہے تھے، امریکہ نے ان کو اٹیک کرنا شروع کر دیا۔ جب امریکہ نے ان کو اٹیک کرنا شروع کیا تو اس کے بعد ایران نے تابڑ توڑ حملے کیے ہیں اور ٹارگٹ سیٹ کر کے بڑے زبردست طریقے سے اٹیک کیے ہیں اور ان کی کمر توڑ دی ہے۔ کیونکہ جو ابھی متحدہ عرب امارات پہ ایران نے حملے کیے ہیں، ان حملوں کو لے کر متحدہ عرب امارات یہ سوچ رہا تھا کہ اس نے جو اسرائیل اور امریکہ سے ابھی ڈیفنس سسٹم اپنا ادھر انسٹال کیا ہے، اس کے بعد ایران بالکل ہمارے اوپر اگر کوئی اٹیک کرے گا بھی صحیح تو ہم بالکل محفوظ رہیں گے۔ لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ایران نے اٹیک کیا اور ان کو بالکل ایسا زبردست طریقے سے جواب دیا ہے کہ وہ اپنا اب نقصان بالکل بھی برداشت سے ان کے باہر ہو گیا ہے متحدہ عرب امارات کا۔ اور ظاہری طور پر تو یہ حملے متحدہ عرب امارات پر ہوئے ہیں، لیکن یہ جو نقصان ہے یہ نقصان براہ راست امریکہ کا ہے۔ اس لیے امریکہ بپھر چکا ہے۔ امریکہ نے اب دوبارہ سے اپنے ہرمز کو لے کر ناکہ بندی کو لیتے ہوئے، ناکہ بندی کو برقرار رکھتے ہوئے دوبارہ سے ایران پر حملے شروع کر دیے ہیں۔ اور یہ حملے ایران کے اس نے عوام پر یا تنصیبات پر ابھی تو شروع نہیں کیے، لیکن اپنے ہرمز میں جو اس کے تجارتی جہاز تھے، جو جہاز رانی تھی، جو کشتیاں تھیں، ان پر اٹیک کرنا شروع کر دیا ہے۔ اس بات کو لے کر روس اور چائنا نے بھی امریکہ کو یہ باور کرا دیا ہے کہ اگر یہی حملے جاری رہے تو پھر کسی بھی صورت امن مذاکرات نہیں ہو سکتے اور ایران کو ہم مکمل طور پر سپورٹ کریں گے۔ ایران جیسے چاہے گا حملے کرے گا، ہم ایران کی سپورٹ کریں گے۔ اب جو انٹرنیشنل لیول پہ جو معاملات تھے وہ تو کافی بگڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور آئندہ کی جو 2-4 دنوں میں یا 24 گھنٹوں کی جو نیکسٹ کی جو سچویشن بنتی جا رہی ہے نا، وہ بڑی خطرناک ہے۔ کیونکہ اب دونوں ممالک بالکل براہ راست ایک دوسرے کے سامنے آ چکے ہیں اور کسی بھی وقت بڑے حملے کی کوئی نہ کوئی ایسی خبر آئے گی کہ ایران نے یا امریکہ نے ایک دوسرے پر بڑا حملہ کر دیا اور اس کے بعد دوبارہ جنگ کے شروع ہونے کے امکانات بڑھ جائیں گے۔
اب آتے ہیں پاکستان کی سچویشن پر. پاکستان میں اس وقت عالمی لیول کو لیتے ہوئے حالانکہ پیٹرول اور آئل پرائسز جو ہیں وہ کم ہوئی ہیں, لیکن پاکستانی گورنمنٹ اس وقت بے رحم, ظالم, جابر حکمران بیٹھے ہوئے ہیں جن کو عوام کا بالکل کوئی فکر نہیں ہے, نہ عوام کا کوئی خیال ہے, کیونکہ عوامی ووٹوں سے تو وہ بنے نہیں ہیں, نہ پبلک نے ان کو ووٹ کیا نہ سپورٹ کیا. وہ تو 17 سیٹوں کے ساتھ حکومت پر قابض ہوئے بیٹھے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ نے ان کو اپنے زور پر بٹھایا ہوا ہے. اور عمران خان نے بڑا پہلے کہہ دیا تھا کہ میں تو برداشت کر لوں گا لیکن آپ لوگ برداشت نہیں کر سکیں گے. آج وہی بات بالکل عمران خان کی سچ ثابت ہوئی ہے کہ جو حکومت نے دیکھ لیں کہ پچھلے 1.5 مہینے سے مسلسل آئل پرائسز بڑھتی جا رہی ہیں, لیوی اس پر برقرار رکھے ہوئے ہے, لیوی کو بڑھا دیا ہے. اب کل ناظرین حکومت نے پیٹرول کی جو پرائس ہے وہ 414 کچھ پیسے کر دیے, مطلب کہ 415 روپے انہوں نے لیٹر کی پرائس بنا دی ہے اور وہ نافذ العمل بھی کر دی ہے. اس کے بعد عوام کا تو بالکل جینا محال ہو چکا ہے. عوام بالکل اس وقت عوام کی رگوں میں خون تو رہا نہیں ہے, عوام کی رگوں کا خون حکومت نے نچوڑ لیا ہے اور عوام اس وقت بہت شدید پریشانی کا شکار ہے. اور پاکستان کی سچویشن کے مطابق پاکستان تو اس وقت شمالی کوریا بنا ہوا ہے, نہ کوئی احتجاج کی کسی کو اجازت ہے, نہ میڈیا کو اجازت ہے, نہ میڈیا کوئی رپورٹ کرتا ہے کہ پاکستان میں کوئی مہنگائی ہو گئی ہے. پاکستان بالکل اس وقت شمالی کوریا کی دوسری تصویر نظر آ رہا ہے, جہاں اگر کوئی بندہ احتجاج کی بات بھی کرے تو اس کو اٹھا لیا جاتا ہے. بس حکومت کے گن گاتے رہیں. حکومت اس وقت جو IMF کے مفادات ہیں ان کی رکھوالی کر رہی ہے. پاکستانی عوام کو ان کو بالکل کوئی خیال نہیں ہے. جو بھی IMF کہہ دیتا ہے پاکستان منوان تسلیم کرتے ہوئے اس پر بالکل اسی ڈگر پہ چل پڑتا ہے. یہ نہیں سوچتا ہے کہ پاکستانی عوام کا کیا بنے گا اور پاکستانی عوام کس حال میں اس وقت جی رہی ہے. اب دیکھ لیں کہ عمران خان نے جو بات کہی تھی وہ بالکل سچ ثابت ہو گئی ہے, کیونکہ عمران خان واحد لیڈر تھا جو عوام کی بات کرتا تھا, جو پاکستان کی بات کرتا تھا, جو قرضوں کی بات کرتا تھا, جو عوام کی فلاح کی بات کرتا تھا. لیکن حکمرانوں کو یہ چیز پسند نہیں آئی اور عمران خان کو انہوں نے قید تنہائی میں ڈالا اور اس پر کیسز کیے, اس کو اسیسینیٹ کرنے کی کوشش کی گئی. اب ملاقاتیں بند ہیں, وہ بیمار ہے, اس کو ہاسپٹل میں لے کے جایا جاتا ہے لیکن فیملی کو نہیں بتایا جاتا. پارٹی اس کی بالکل انہوں نے لا علم رکھی ہوئی ہے, پارٹی کے لوگ اس وقت شدید پریشانی میں شمار ہیں. تو یہ وہ پاکستان کے حالات ہیں جس کو لے کر اس وقت بالکل بے سکونی کی کیفیت ہے. پاکستانی عوام اس وقت بالکل جو ہے نا آپ سمجھ لیں کہ مہنگائی کی اس دلدل میں جا چکی ہے جہاں سے ان کا نکلنا بالکل انتہائی مشکل ہو چکا ہے. صرف یہ نہیں کہ غریب عوام پریشان ہے بلکہ مڈل مین سے لے کر ایلیٹ کلاس تک کا ہر بندہ اس وقت اس مہنگائی کی وجہ سے شدید پریشانی کا شکار ہے. اور اسی پریشانی کو لے کر اگر دیکھ لیں کہ پاکستان کے نچلے لیول تک مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے کہ ایک مزدور بندہ اپنی دہاڑی لے کر اپنے ڈیلی کے جو معاملات ہیں گھر کے وہ پورے نہیں کر سکتا. تو لیکن حکومت کو کوئی فکر نہیں ہے. حکومت کو اگر فکر ہے تو صرف اس چیز کی کہ IMF کے مفادات کا تحفظ کیسے کیا جائے گا. یہ تھی اب تک کی اہم اپڈیٹ. ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں. بہت شکریہ.